صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا قیامت کے دن ہم اللہ پاک کو دیکھیں گے؟ بس یہ سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دوپہر کو جب تم سورج کو دیکھتی ہو، اگر وہ بادل میں چھپا ہوا نہ ہو تو کیا تم کو سورج کو دیکھنے میں کوئی مشکل ہوتی ہے؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کی، نہیں یا رسول اللہ، ہم سورج کو بآسانی دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم 14ویں رات کے چاند کو دیکھتی ہو، اگر وہ بادلوں میں چھپا ہوا نہ ہو تو کیا کوئی مشکل ہوتی ہے؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھا کر ارشاد فرمایا، قسم ہے مجھے اس ذات پاک کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم اللہ پاک کو اس طرح دیکھو گے جیسے تم یہاں چاند اور سورج کو بغیر کسی مشکل کے دیکھتے ہو۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جب انسان اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اللہ پاک اس سے پوچھے گا کہ اے فلاں، بتا کیا میں نے تجھے دنیا میں عزت، قوم میں سرداری، بیوی، گھوڑے، اونٹ کی سواریاں سے نہیں نوازا، اور کیا میں نے تجھے آزاد چھوڑے نہیں رکھا؟ تو وہ بندہ بارگاہ پروردگار میں عرض کرے گا، بے شک یا اللہ، آپ نے مجھے سب کچھ عطا کیا۔ تو اللہ پاک فرمائے گا، بتا کیا تمہیں اس بات کا خیال نہیں تھا کہ تم ایک دن میری بارگاہ میں پیش کیے جاؤ گے؟ تو پھر وہ شخص بارگاہ پروردگار میں عرض کرے گا، میں یہ خیال نہیں کرتا تھا۔ بس اس کے بعد اللہ پاک کا فرمان ہوگا کہ جاؤ، آج میں نے تجھے بلا دیا جیسے تم نے مجھے دنیا میں بلائے رکھا۔ اس کے بعد اللہ پاک کی بارگاہ میں دوسرا بندہ حاضر ہوگا، اللہ پاک اس سے بھی یہی فرمائے گا۔ اس کے بعد تیسرا شخص حاضر ہوگا اور وہ کہے گا کہ اے پروردگار عالم مولا، میں ایمان لایا تجھ پر، تیری کتابوں پر، تیرے رسولوں پر، میں نے نمازیں پڑھی، میں نے روزے رکھے، میں نے صدقے دیے۔ بس وہ بندہ اپنی نیکیوں کے بارے میں اللہ پاک کو بتاتا چلا جائے گا جتنا وہ بتا سکے گا۔ اس کے بعد اللہ پاک کا فرمان ہوگا، ٹھہرو، ہم تیری یہ گواہی ایک گواہ سے لیتے ہیں کہ تو سچا ہے کہ نہیں۔ بس اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، پھر اس کی ران کو حکم ہوگا، سب سچ بول۔ بس اس کے جسم کی سب ہڈیاں اور گوشت اس کے اعمال کی گواہی دیں گی اور سب کچھ سچ سچ بتا دیں گی۔ بس وہ شخص منافق ہوگا اور اللہ پاک کی اس پر ناراضگی ہوگی۔